رکھا اور اس میں عمل کیا۔ میں نے کہا جناب آپ کو یہ پہلو تو نظر آ رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، لیکن یہ میسج کیوں نظر نہیں آ رہا کہ میرے آقا نے روزہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ اس دن کو ہم کچھ بھی کہتے ہیں لیکن عید نہیں کہہ سکتے، اس دن کو عید نہیں کہہ سکتے۔ اور فرمایا اسی دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا، تو پتہ چلا کہ روزہ ہے تو عید نہیں ہے، عید ہے تو روزہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ جناب صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا، صحابہ کے دور میں جلوس نہیں نکلا، صحابہ کرام کے دور میں مروجہ میلاد نہیں منایا گیا۔ تو جواب آیا کہ جناب اگر نہیں منایا تو منع بھی تو نہیں کیا، جواب آیا کہ منع بھی تو نہیں کیا۔ اب یہاں ہم لوگ تو ذرا خاموش خاموش بیٹھتے ہیں نا، وہاں اگر کہا جائے بھائی منع بھی تو نہیں کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے جناب ڈال آتی ہے تو بات بن جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ منع نہیں کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کا حکم 4 رکعتوں کا ہے؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس کا حکم موجود ہے۔ آپ کہیں بھی دکھا دیں کہ یہ لکھا ہوا کہ فجر کی نماز 5 رکعت نہیں پڑھنا، کسی نماز کی کتاب میں یہ لکھا دیں، حدیث کی کتاب میں کہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی فجر کی نماز 5 رکعت نہیں پڑھنا۔ اور جناب والا روزہ رکھتے ہیں، مغرب کے وقت اذان کے ساتھ افطاری کا حکم ہے، کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا دکھا دیں کہ خبردار ظہر کی اذان میں افطاری نہیں کر دینا، عصر کی اذان میں افطاری نہیں کرنا۔ اور جناب والا آگے چلیں، مغرب کی نماز ہے، جتنے بھی عبادات ہیں ان عبادات کے متعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں چینج یا اس کو نہ کرنے کا کہیں حکم آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا جس پر عمل کرنا ہے، قانون کیا بنے گا؟ جس پر عمل کرنا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، جس کو نہیں کرنا ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں نے صدر جانا ہے، آپ بولیں گے یار کیوں جانا ہے، خیریت تو ہے، گرمی ہو رہی ہے، اب آج کل ویسے مہنگائی ہے، اتنا پیسے لگ رہے ہیں، میں کہا یار بڑا ضروری کام ہے اس لیے جانا ہے، میرا وہاں بھائی ہے اس کو لینے جا رہا ہوں، میں نے جناب فلاں چیز لینی اس لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی صدر نہیں جا رہا، اس سے کون پوچھے گا کہ یار آپ صدر کیوں نہیں گئے، آپ لانڈی کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، جو آدمی جائے گا اسی سے پوچھا جائے گا کہ یار لاہور خیریت تو ہے، آپ تو صدر میں دکان کرتے ہیں، آپ کی تو لانڈی میں کاروبار ہے، آپ اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں، لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہوں، وہاں سے ذرا مال لاتا ہوں۔ وہ اپنا ریزن بتائے گا، اپنا دلیل دے گا۔ تو جو کام کیا جاتا ہے اس کی دلیل ہوتی ہے، جو نہیں کیا جاتا اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اتنا سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، جب حکم نہیں دیا تو حکم نہیں دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اتنا لمبا دور میں سن کے حیران ہوتا ہوں۔ میں کبھی علم کا دعویٰ نہیں کرتا کہ جناب میں بڑا عالم ہوں یا مناظر ہوں فلاں ہوں، ان چیزوں سے میں بڑا ڈرتا ہوں۔ دعویٰ سے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، دعویٰ کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے، تکبر کا کام ہوتا ہے۔ لیکن صرف طالب علم کی طرح ایک سوال کر سکتا ہوں، کہا گیا جناب صحابہ کے دور میں نہیں کیا گیا، صدیق اکبر کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور گزرا، عثمان غنی کا دور گزرا، علی المرتضیٰ کا دور گزرا، حسنین کا دور گزرا، امیر معاویہ کا دور گزرا۔ اتنا بڑا دور گزرنے کی کسی دور میں جلوس نکلا، میلاد نہیں ہوا، تو جواب آیا، کیا جواب آیا؟ جواب آیا کہ جناب اگر جلوس نہیں نکلا تو ان دنوں بخاری شریف کا ختم بھی تو نہیں ہوتا تھا، ان دنوں کسی دور میں ختم بخاری ہوا ہو تو بتا دو، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر پہ اذان نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی ہے تو بتا دو، ان دنوں مسجدوں میں ٹائلیں نہیں لگتی تھی، اگر لگتی ہو تو بتا دو۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے بھائی، اللہ کے ولی۔ یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جمعے کے دن لوگ جا رہے ہیں نا، او بھائی ٹھہر جاؤ، سب بیٹھ جاؤ۔ ایک آدمی کا پیر ایک اندر تھا ایک باہر تھا جوتوں میں، وہ وہیں بیٹھ گیا۔
نہ جوتوں کی طرف گیا نہ اندر کی طرف بیٹھا، تاکہ نبی کے حکم میں اتنا بھی فرق نہ آئے۔ اتنا عمل کرنے والے، اتنا عمل کرنے والے۔ ایک آدمی جو ہے چادر ٹان کر، چادر اوڑھ کر آئے، وہ چادر ذرا لیڈیز ٹائپ کی تھی، سرخ قسم کی چادر تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا۔ جب اس صحابی کو پتہ چلا کہ میرے نبی کے چہرے سے ناگواری گزری ہے، تو وہ فوراً گھر گیا، اس چادر کو تنور میں ڈال دیا۔ جب واپسی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر کا کیا ہوا؟ کہتے وہ تو میں نے تنور میں ڈال دیا۔ کہتے بھائی کسی بہن کو دے دیتے ہیں، بہن بیٹی کو دے دیتے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو میرے نبی کے چہرے پہ ناگواری لائے اس کو میں کیا، میرے بہن بیٹی بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، میں نے اس کو جلا کے رکھ دیا۔ جو اتنا سختی سے عمل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے عمل نہیں کیا، تو جواب آیا کہ جناب ختم بخاری بھی تو نہیں ہوتی تھی، مدرسے بھی تو نہیں بنتے تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں چلتا تھا، مینارے بھی نہیں بنتے تھے، اور فلاں چیز۔ اب آپ یہ بتائیں اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، یہ بتائیں کس نے کہا کہ جو آدمی دارالعلوم کراچی کے ختم بخاری میں نہیں جائے گا وہ گستاخ ہوگا؟ جو نیوٹن بلوری ٹاؤن کے ختم بخاری میں نہیں جائے گا وہ ثواب سے محروم ہو گیا، وہ جناب والا وہ حدیث سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ ختم بخاری واجب نہیں، مدرسے کا جلسہ واجب نہیں، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جو نہیں جائے گا اس کو ہم لان تان کریں گے یا اس کو ہم واجب فرض قرار دیں گے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پروگرام کرتا ہے، آپ 10 جلسے کریں، جو کام آپ کریں دنیاوی لحاظ سے، اپنے جذبے کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے، بھائی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس کام کو آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ شریعت ہے، یہ ثواب ہے، یہ میرے نبی کی محبت کی نشانی ہے، اس کے بغیر محبت قابل نہیں ہے، تو پھر جواب آئے گا اس کی دلیل دو، پھر جواب آئے گا دلیل دو۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے آمین کر کے بہت بڑا جلسہ کرتا ہے، وہ ایک اشتہار تھوڑی چھاپتا ہے کہ جو اس آمین میں نہیں آئے گا وہ قرآن کا گستاخ ہوگا، جو اس آمین میں نہیں آئے گا اس کی قرآن سے محبت نہیں۔ بھائی جو اس کے رشتہ دار ہیں، محبت کرنے والے، جنہوں نے بیان سننا ہوگا مولوی صاحب کا وہ آئیں گے، جو نہیں آئیں گے وہ بھی سبحان اللہ۔ تو جس چیز کو ہم واجب قرار نہیں دیں گے، شریعت کا حصہ قرار نہیں دیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ ٹائلیں لگائیں، لاؤڈ اسپیکر لگائیں، کس نے کہا ہے کہ جس مسجد میں ٹائلیں لگی ہوں وہاں کا ثواب زیادہ ہے، جس مسجد میں ٹائلیں نہ ہوں اس کا ثواب کم ہے، جس مسجد میں زیادہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے اچھے والے اس کے اذان کا زیادہ ثواب ہے، اور جہاں لاؤڈ اسپیکر ہی خراب ہو اس کے اذان کا تو ثواب ہی کم ہے۔ کسی نے کہا ہے آج تک؟ تو لاؤڈ اسپیکر دین کا حصہ نہیں، ٹائل دین کا حصہ نہیں، RCC بنانا دین کا حصہ نہیں، یہ ساری چیزیں دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی ترقی ہیں۔ لوگ گھوڑے پہ چلتے تھے، اب جہازوں میں چلتے ہیں۔ تو بدعت اس کو کہا جاتا ہے، غلط اس کو کہا جاتا ہے جس کو اپنانے کے بعد اس کو شریعت کا حصہ قرار دیا جائے۔ بس اتنی سی سمجھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عقیدت اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔